انور اور میرے تعلق کو 50 برس سے زیادہ ہو گیا ہے، مطلب 52-54 برس سے ہم لوگ دوست ہیں، اور پہلے دن تعلق کی جو سطح پیدا ہو گئی تھی خود سے، وہ اس سطح سے نیچے نہیں اترے. مطلب تمام تعلق کے لیے، دوستی کے لیے درکار تمام احساسات اور جذبات اور خیالات وہ پہلے ہی دن جیسے ایک مکمل ڈسکورس کی طرح ہمارے درمیان وجود میں آ گئے تھے. تو یہ والی جو دوستی ہوتی ہے نا، جو شروع ہوتے ہی مکمل ہو جائے، یہ بہت قابل اعتبار بھی ہوتی ہے، لیکن جان کا روگ بھی بن جاتی ہے. تو اس میں کیونکہ پھر آدمی کو تعلق کی جذباتی سپورٹس درکار نہیں ہوتی، اور تعلق میں جو احساسات پیدا ہوتے رہنے کی جو رسم ہوتی ہے، وہ اس طرح کی دوستی میں نہیں ہوتی. مطلب ہم پہلے ہی دن جیسے ایک دوسرے کے ہو گئے سمجھیں، تو اب اگلے تمام دن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر رہنے میں گزرے. مطلب کہ وہ تو خیر آپ لوگ جانتے ہیں، اور ادبی انداز سے کہیں تو دوستی ایک ہوتی ہے جو پہلی ملاقات پہ مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر ساری عمر جو ہے وہ اپنی تکمیل کو توڑتی رہتی ہے. وہ ساری عمر اپنے مکمل ہونے کے احوال سے لڑتی رہتی ہے. تو یہ اس طرح کے ہم سب اسی طرح کے دوست ہیں. مطلب انور ہی نہیں، انور کے دیگر دوست اور ہمارے جو مشترک دوست ہیں، تو ہم لوگ دوستوں کو، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ میری نظر میں دوست وہ ہے جس سے آپ اپنی دشمنی کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری کرتے رہیں. تو وہ دوست نامکمل ہے جو آپ کے لیے فرضی دشمن نہ بن جائے، یا اس کو آپ اس پر یعنی دشمنوں سے ہار کے اسے فتح کر لیں تو دشمنوں سے ہارنا محسوس نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کی لڑائیاں کسی سے نہیں تھیں، دشمنیاں کسی سے نہیں تھیں، کیونکہ وہ والی جو خواہشات ہیں وہ ہم ایک دوسرے سے پوری کر لیتے تھے، اس میں حالت تسکین میں رہتے تھے سب مطلب بلا استثناء. تو انور جو ہیں وہ بعض اعتبار سے، اب یہ آج کل کے نوجوانوں کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو اور ان کے لیے یہ عجیب بات ہو کہ ہمارے یہاں دوستی جو ہو جاتی تھی وہ نکاح سے بڑھ کر کل وقتی ہوتی تھی. جس طرح نکاح ہوتا ہے نا، تو اس میں جتنا وقت بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم دوست ایک دوسرے کو اتنا وقت دیتے تھے. مطلب اس میں یہ نہیں تھا کہ پرسوں ملے تھے، یہ جملہ بے معنی تھا کہ پرسوں ملے تھے، یہ کہ پرسوں گئے تھے، وہ پرسوں گیا ہے. تو وہ دوستی بس اس طرح کی ان کے ساتھ میری زیادہ ہو گئی تھی کہ ہم لوگ کے ساتھ رہنے بھی لگے. لیکن ان کی جو امتیازی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں جیسے لگتا تھا کہ لوگوں کی شخصیتیں ہوتی تھیں، آج شخصیت میں تنوع نہیں رہ گیا ہے. سب ایک جیسا سوچتے ہیں، سب کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، سب کو ایک چیز بری لگتی ہے، سب کی منزل ایک ہے، سب کا راستہ ایک. مطلب عجیب طرح کی ایک مونوٹونی سی چھائی ہوئی ہے شخصیات میں، خیالات میں، احساسات میں. تنوع، اور اس تنوع کے لیے اسپیس اب ہمارے یہاں نہیں رہ گئی کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. اب یہ تصور جیسے عملاً ممکن نہیں رہ گیا، اور ہم لوگوں نے اسی طرح زندگی گزاری ہے. تو
یہ ان میں ایک بات تھی کہ یہ بہت ذمہ دار آدمی تھے. یہ مجھ سے 2 برس 3 برس بڑے ہیں، تو یہ بہت ذمہ دار آدمی تھے. اور ان کا یہ جو بال وغیرہ دیکھ کر اور وہ کیا نام مونچھیں بڑی دیکھ کے یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بوہیمین زندگی گزاری ہے. یہ شخص بہت ذمہ دار، اپنے تمام فرائض و ذمہ داریوں کو پوری محنت اور تگ و دو سے حل کرنے والا، اور رشتہ داریوں کو آخری حد تک نبھانے والے، دوستیوں کو بالکل ناممکن حد تک جا کر دوستوں کے ساتھ دینے والے. تو یہ انہوں نے ایک معتدل، ذمہ دارانہ اور مجاہدانہ زندگی گزاری. یہ اپنے بھائی بہنوں میں بھی بڑے تھے، اور ذہن وغیرہ کے اعتبار سے، تعلیم کے لحاظ سے یہ جیسے اپنی امیڈیٹ فیملی میں سب سے ممتاز اور مرکزی آدمی تھے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے جو لوگ ان سے رشتے میں بڑے تھے، جیسے ایک معین صاحب تھے، ایک اسلم صاحب تھے، جن کو میری بھی دوستیاں تھیں، تو ان کے آگے ہمیشہ یہ چھوٹے بن کے رہتے تھے. تو بڑوں کے آگے چھوٹا بن کے رہنا اور حقیقی معاملات میں ان سے زیادہ بڑے ہوتے ہوئے، تو یہ ان میں ایک بہت جیسے وزاداری والی باتیں تھیں. اور یہ جو اس زمانے سے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان کی شخصیت کا سب سے بنیادی وصف کیا ہے، جو شروع سے میں نے دیکھا اور آج تک جاری ہے، یعنی جو ان کی فطرت کیا ہے، تو ہمارے دوستوں میں ان کے سوا کوئی نہیں. ہمارے دوست کا مطلب ہے کہ 100 دوستوں میں، اور 100 بھی دوست بھائیوں سے بڑھ کے دوست. یہ بتائیں گے کہ ہم لوگ ان کے بھائیوں سے ان کے لیے زیادہ تھے، یہ ہمارے بھائیوں سے ہم سے زیادہ. تو ہم میں سے کسی میں یہ وصف نہیں تھا کہ ظلم سے نفرت، مظلوم کی حمایت میں بالکل آل آؤٹ چلے جانا، اور بے وقوفی کی حد تک نعرے وغیرہ لگانا، یعنی خطرے میں ڈال دینا اپنے آپ کو. یہ اس آدمی کی بنیادی ترین صفت تھی، جس سے ان کے سارے رویے اصل میں اس سے پھوٹا کرتے تھے کہ کسی کو ہم نے گھیر لیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ اس کے حامی بن جاتے تھے. مطلب ان کی یہ عادت اس حد تک تھی. اور دوسرا یہ کہ یہ کبھی کسی کی کو نقصان پہنچانے والی غیبت نہیں کرتے تھے. جو ہم لوگ اگر غیبت نہ کریں تو 1 گھنٹے بعد دم گھٹنے لگتا تھا. مطلب کراچی کا کلچر ایسا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ میں اٹھ کے جاؤں گا تو میری بھی شروع ہو جائے گی. تو وہ جیسے سب نے ایک دوسرے کو اجازت دے رکھی تھی. اور غیبت میں بھی زیادہ تر تخیل ہوتا تھا، یہ نہیں کہ کوئی واقعی وہ خامی اس میں ہے ہم اسے بیان کر رہے ہیں، نہیں. تخیل. کراچی کا زیادہ تر جو کریٹو مائنڈ ہے وہ غیبت میں صرف ہو گیا. تو وہ لوگوں کی 4 شخصیتیں ایجاد کر دیتے تھے اور اس پہ وہ چاند ماری کرتے رہتے تھے. انہوں نے مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ انہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا، یا یوں کہہ لیں دوستوں میں مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ کوئی نہیں رہا. اب یہ آخری 10-15 برسوں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن پہلے ایک بات کر رہا ہوں. تو ان سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی. یہ تک تو ہے کہ وہ بیکار شاعر اور یہ تو ظاہر ہے اس میں کہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ 3rd کلاس شاعر اور یہ، لیکن یہ کہ اس کو نقصان پہنچ جائے ان کی کسی بات سے، ایسا ممکن نہیں.
تیسری ان میں خوبی بالکل نوجوانی، ظاہر یہ پڑھتے تھے جب ہم لوگ ساتھ ہوئے ہیں، یہ ان کا بالکل اعلانیہ دشمن بھی ان کی طرف سے بے خوف رہ سکتا ہے. مطلب ان کا کوئی دشمن بھی، جو زیادہ تر تو ہم ہی تھے ان کے دشمن، مطلب اور بھی جیسے کوئی واقعی دشمن وہ بھی ان کے پاس پہنچ جائے تو ان کو اپنا غصہ دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. یہ ہاں 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 ہو اور وہ صداکاروں کی طرح بولنا شروع کر دیں گے اور اس کو وہ بہت اچھی طرح انٹرٹین کریں گے. چوتھی ان کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے شریک حال کسی کو نہیں کرتے. میں اتنا انہیں جانتا ہوں جتنا شاید یہ خود کو نہ جانتے ہوں. تو یہ واحد دوست، یہ ان سب چیزوں میں یہ واحد ہیں، مطلب ہمارے 100 دوستوں میں، کہ انہوں نے بہت ہی سخت زندگی، بہت پیتھیٹک حالات میں وقار سے گزاری ہے. یہ اسی طرح جیسے وہ بڑے مدبر بن کے یہ شروع سے ایسے ہی بیٹھتے ہیں اور یوں لوگوں کو دیکھنا، اور ایسے کہ جیسے یہ کوئی، مطلب یہ ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے سب لوگ ان سے کوئی بھی مطالبہ کر سکتے تھے. یار انور 2 لاکھ روپے دینا، ان سے کیا جا سکتا تھا اس وقت مطالبہ جب ان کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا حلقے سے گھر جانے کا. تو یہ رہتے ہی اس طرح تھے، عجیب طرح کے ایک تنتنے سے اور وہ کر کے. تو میں ان کا شریک حال نہیں ہوں. مطلب مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، انہیں کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں. ہمیں جو نہیں آتی تھیں وہ بھی ہم ان سے کہہ دیتے تھے کہ جیسے کوئی پریشانی نہیں بھی ہے تو بس کہہ دیا. لیکن ان کی اتنی بڑی بڑی پریشانیاں تھیں جس میں ہم ایک دن میں نہیں رہ سکتا. تو وہ پریشانیوں میں بھی انہوں نے مجھے یا اپنے کسی دوست کو جنہیں میں جانتا ہوں کبھی شامل نہیں کیا، کبھی شریک نہیں کیا. یہ بات بہت بڑی شخصیت کی نشاندہی کرتی ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو میں نے 4 ان کی ایسی چیزیں عرض کی ہیں کہ جو قابل رشک ہیں. مطلب سمپل آدمی بننے کی سب سے بڑی ضروریات ہیں وہ 4 چیزیں، ادیب بننے کی نہیں. تو انہوں نے اپنی آدمیت کو جیسے پیدا ہوتے ہی مکمل کر لیا تھا. یہ ایک مکمل آدمی. اور پھر اب کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو ان میں نہ ہوتی تو اچھا تھا. کچھ نہیں، ایک آدھ ہے، لیکن وہ بھی مطلب خودداری کی وجہ سے. خودداری کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا کیونکہ کلیشے بن گیا ہے، لیکن خودداری کو مجسم دیکھنا ہونا تو ان کے ساتھ بس 2-4 دن رہیں اور ذرا مطلب پھر سب کو اندازہ ہو. ان کا پہلا تاثر یہی پڑے گا اگر کوئی ذرا سا قریب رہ لے. تو یہ خودداری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ یہ شاگرد نہیں بن سکتے تھے کسی کے. اس شخص کو میں نے کبھی کسی سے کوئی پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا سوال ہی نہیں پیدا. آپ ڈچ زبان کی کتاب تھما دیں، یہ پڑھتے رہیں گے اور سمجھ لیں گے. تو یہ ان میں وہ تھا کہ اب ہم لوگ تھے کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ یار یہ کچھ زیر کریں، کچھ ہار مانیں. تو نہ یہ کبھی ہم سے ہار مانے، نہ کبھی جیتنے کا کوئی جھنڈا لہرایا. اور کبھی جو چیز فرض کیا مجھے فارسی آتی تھی پہلے ہی سے، تو یہ
مر جائیں گے، فارسی مصرع یاد کر لیں گے، مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ ان میں تھا. اور بڑے وقار سے، وہ زمانہ آپ نے دیکھا نہیں ان کا، تو یہ بوڑھے ہو گئے، یہ بڑے مطلب بعض مرتبہ بے مروت ہو جاتے تھے. اور خصوصاً یہ کہ کوئی مجھ سے زیادہ وجیح نہیں ہو سکتا. وہ اگر کسی کو آپ نے کہہ دیا ان کے سامنے کہ یار وہ جو کیا ہے ٹونی کرٹس وجیح آدمی ہے، تو بس آپ کے ساتھ تعلق میں ایک دراڑ آ جائے گی. تو یہ سب تھا، لیکن اس حد تک اپنے آپ کو محفوظ اور مضبوط رکھنے پر قادر آدمی آپ کو ہر طرح سے خود پر اٹیک کرنے کی خوشی سے اجازت دیتا ہے. یہ وہ ایک ایسا پیراڈاکس ہے جو بڑی شخصیتیں ہی جھیل سکتی ہیں. مطلب ایک رخ سے دیکھا جائے تو یہ خود پسند لگتے تھے. مطلب یہ کبھی میں نے انہیں عام آدمی کی طرح بات کرتے ہی نہیں دیکھا. یہ سبزی والے کے پاس بھی جائیں گے تو برٹرن رسل کی طرح بات کریں گے. تو ہاں، مطلب مجھے حسرت ہی رہی کہ یار کبھی تو عام آدمی، بس سوائے ایک قہقہہ لگانا، بس اس حد تک عام تھے، ورنہ بہت باوقار آدمی تھے. تو انہیں دیکھنے سے بظاہر اگر کوئی دیکھتا تو کہتا یہ خود پسند آدمی ہے. اور تھے بھی، مطلب اپنے اوپر اعتراضات پہ جواب بھی دیتے تھے. مطلب اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن دوسرا پہلو اسی شخصیت کا یہ ہے کہ آپ کو ان پر پتھراؤ کرنے کی، ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان کے بدترین مخالف ہو سکتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، اپنی دوستی کو خطرے میں ڈالے بغیر. تو ہمارے دوستوں میں ایسا کوئی دوست نہیں ہے کہ جس سے ہم اتنی لبرٹی لے سکیں کہ اس کو نقصان پہنچانا، اس کے بارے میں غیبت کرنا، اس کے گھر میں لڑائی کروانے کی کوششیں کرنا، یہ سب تو ہم نے کر رکھی ہیں. تو لیکن یہ کہ کوئی تو فرق نہیں آیا. مطلب فرق کیا آتا؟ خیر. تو دوسرا یہ کہ جس چیز کو انفرادیت کہتے ہیں نا، انفرادیت کی دو قسمیں ہیں. ایک انفرادیت وہ جو آپ کے اظہار میں ہو، یعنی ادیب وغیرہ کی حیثیت سے انفرادیت، وہ نہیں ہے، وہ تو آرٹیفیشل انڈیویجویلٹی ہے، کرافٹڈ ہے نا وہ. جو انفرادیت خمیر میں شخصیت کے داخل ہوتی ہے. اگر میرے دوستوں میں، میرے ہم عمر دوستوں میں وہ انفرادیت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ یہ ہے، مطلب اپنی شخصیت میں منفرد ہیں اور ویسے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں. مطلب اپنی تحریر میں منفرد نہیں ہیں، اپنی شخصیت میں منفرد ہیں. مطلب ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ہم لوگ جس چیز کو میٹھا چکھ کے کہتے ہیں میٹھی ہے، تو مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ یہ کہیں کہ یہ کڑوی ہے. مطلب انہیں ہمارا میٹھا کڑوا محسوس ہو، یہ ان سے عین ممکن ہے. اور میں کبھی شک نہیں کروں گا کہ یہ حس کی جو انتہائی سطح ہے، جبلتوں کی جو انتہائی درجے کے، جو بالکل ابتدائی درجے کی سرگرمیاں ہیں، یہ ان سب میں منفرد ہیں. اب میں بہت سی باتیں کھول کے نہیں کہہ سکتا. تو یہ بس ہر کام منفرد طریقے سے ہے ان کا. اور دوسرا مطلب ایک خوبی ایک بات عرض کرتا ہوں. تو نہیں پہلے برائی، وہ جو کمزوری وہ پوری کر دوں. اس سے یہ ہوا کہ انور کے دماغ میں یک طرفہ پن پیدا ہو گیا.
نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی کو اعتراض کو خاطر میں لانا، انہیں کوئی بدل نہیں سکا ہے۔ آپ ان کے سامنے ہیگل کو بٹھا دیں، یہ اپنی کوئی رائے واپس نہیں لیں گے، اور جینوینلی نہیں لیں گے، مطلب یہ کہیں گے بکواس کرتا ہے، مطلب یہ کبھی نہیں۔ میں ان سے زیادہ گفتگو میں تیز تھا پہلے، اور بہت جو شاطرانہ، مکارانہ اور اذیت پہنچانے والی گفتگو کا میں اپنے دوستوں میں ذرا آگے تھا۔ کتنی میں نے ان پہ کوششیں کی ہیں، کبھی نہیں۔ مطلب ان سے یہ نہیں منوایا جا سکتا کہ یار اس کے ساتھ نیلا کوٹ پہن لو، کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے اس کا مطلب دوستوں کو جو انہوں نے اس طرح ایک وہ ہر وقت ڈھال لیے بیٹھے رہتے تھے، تو ان کی ڈھال ان کی بیگم نے توڑی ہے۔ تو وہ خیر ایک الگ موضوع ہے، وہاں انکار کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو خیر اب اس کا انہیں ایک نقصان ہوا ہے، وہ نقصان یہ کہ ان کے دماغ میں یک طرفہ پن پیدا ہو گیا، کلیئرٹی کے بجائے سرٹنٹی پیدا ہو گئی، اور سوچ میں یعنی خیالات میں لچک نہیں رہی، اور لچک جو ہے نا وہ نہیلسٹک ہے۔ لچک یہ دکھا دیں گے، وہ کہا اچھا یہ رات ہے، وہ کہا ہاں ٹھیک ہے رات ہے، کسی نے کہا یہ آگے کسی نے کہہ دیا دن ہے، کہیں یہ بھی ٹھیک ہے دن ہے۔ اب یہ اس طرح کہیں گے کہ جیسے یہ رات اور دن کا نظام یہ خود چلا رہے ہیں، مطلب وہ دن ہے، ہاں دیکھو دن کر دیا، رات بھی ٹھیک ہے میں نے رات کر دی۔ اس سے یہ جیسے مزاحمتی ادب وغیرہ تو لکھ سکتے ہیں، لیکن جو احساسات کی پیچیدگی ہوتی ہے، تخیل میں جو وہ جو بیانڈ ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں، یا ہسٹری کے ساتھ، ہسٹری اور انسان میں جو ایک تصادم اور جدل ہے، اس کو بغیر کوئی پوزیشن لے کر دیکھنے اور اپنے اندر پروسیس کر کے ایکسپریس کرنے والا جو ادب ہے، وہ لکھنے میں پھر دشواری ہوتی ہے۔ ان کی تحریر میں خصوصاً ان کا جو ناول ہے چیخ جو ہے، اس میں وائٹیلٹی بہت ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جیسے مصنف نے، ناولسٹ نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے، تو وہ بھی نہیں، وہ مزاحمتی ادب ہے ظاہر ہے، اور وہ جس زمانے کی عکاسی کرتا ہے، تو اگر حسن ناصر میں فکشن لکھنے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ یہی ناول وہ لکھتے، چیخ جو ہے۔ اچھا ہاں، ان کی حسن ناصر سے ظاہری مشابہت بھی ہے، کامریڈ حسن ناصر جو ہے، انہوں نے شاید نہ دیکھا ہو، تو یہ دونوں جیسے ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، اور آپ وہ ان کا نام ہٹا کے چیخ کے نیچے حسن ناصر لکھ دیں تو حسن ناصر کو جاننے والوں کو اچنبھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ تاریخ کے آگے کھڑے ہو جانے والے ایک لیجنڈری کردار نے، جو خود اب ایک علامت بن چکا ہے، وہ ایگزاسٹیولی پورا ایکسپریس ہو گیا ہو۔ تو یہ بھی مطلب جیسے بہت سے ناول ہیں جو کسی پہلے سے موجود کیریکٹر پہ ہیں، اور وہ اس کیریکٹر کو پھر زندہ رکھنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو ان کا ناول جس دن بھی اس پہلو سے پڑھا گیا تو حسن ناصر کو زندہ رکھنے کا سب سے بڑا سبب بنے گا۔ یہ سب ہے، اور پھر اس میں جو جس طرح کی ایک ظلم سے نفرت
پھر نفرت کی شدت کے ساتھ بے بسی. تو یہ چیز ان چیخ ناول سے زیادہ میں نے یہ چیز اور نہیں دیکھی کہ شدید نفرت، اپنے اوپر اپنے ٹھیک ہونے کا پورا یقین، ظالم کے ظالم ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر بے بسی. تو نفرت کی آگ میں جلتا ہوا کوئی پتنگا جو ہے وہ اگر جلنے میں ناکام ہوتا جا رہا ہے، یہ اس ناول کی کیفیت ہے. تو اس میں ماسٹر پیس ہے، نفرت اور بے بسی کا بلینڈ ہے. تو نفرت وہ ہے جو بے بسی کو غالب نہیں ہونے دیتی، بے بسی وہ ہے جو نفرت کو پورا نہیں ہونے دیتی. بس یہ ناول ہے. تو اس میں جو ہے اگر یہ تھوڑا، جیسے مثال طور پہ یہ تھوڑا سا کوئی استثناء رکھتے اور تھوڑا سا اس کو سمبلائز کرتے تو وہ مطلب اس کی سطح اس انتہائی قابل رچ سطح سے بھی اوپر ہو جاتی. تو یعنی کہیں ظالم کا بھی کوئی، ظالم کو پسند کرنے کا کوئی زاویہ اگر نکال دو تو بعض مرتبہ وہ ظلم کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے. چنگیز خان کو بہادر مان لو نا تو اس سے لڑنا آسان ہے، اور اگر بزدل کہہ کے لڑنا شروع کیا تو بس آپ سمجھ لیں کیا حشر ہونا ہے. تو ان کے یہاں ظلم کی ایک غیر تاریخی سی تحقیر بھی ہے. تو وہ تحقیر جو ہے وہ بعض مرتبہ ان کے بے بسی کے احساس کو مصنوعی بنا دیتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو منیمائز کر رہے ہیں تو اس کے آگے بے بسی کا کیا تعلق. آپ ایک آئیڈیا کا پیشن رکھتے ہیں تو ایک پیشنیٹ آئیڈیا ایک حقیر سے اٹیک پر سے متاثر نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا یہ کچھ تحفظات سے ہیں، لیکن یہ ان کا ناول پرانا ہے بہت. پھر چیخ کا ایک دوسرا جو پہلو ہے جو میرے خیال میں مطلب پیش نظر رہنا چاہیے، وہ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ اور اقدار اس کشمکش، پہلی مرتبہ اپنے کیریئر میں تاریخ اور اس کے اصول، انسان اور اس کی اقدار، ان کے درمیان کے تصادم کو ایک سگنیفیکنٹ ٹریجڈی میں بنا کر دکھایا ہے، مطلب سگنیفیکنٹ ٹریجڈی میں بدل کے دکھا دیا. تو اگر یہ کہا جائے جس اس بات کو میں ماننے والا ہوں کہ اینڈ آف ایکسپیرئنس، اینڈ آف امیجینیشن، اینڈ آف تھاٹ ٹریجک ہوتا ہے، تو ٹریجڈی سے بڑی اونچائی کہیں نہیں ہے. اگر کامیابی ٹریجک ایلیمنٹ نہ رکھتی ہو تو وہ ناکامی سے بری ہے. ناکامی میں علمیاتی بلندی اور گہرائی ہو تو وہ کامیابی سے بڑی بات ہے. اس نقطے کو جو ناولسٹوں کی اکثریت، بڑے ناولوں کی اکثریت کا یہ خلاصہ ہے، اس اصول کو، اس بات کو انہوں نے گرفت میں لا کر اظہار میں دکھا دیا کہ ان کی وہ جو بے بسی ہے، جو بلا وجہ کی بے بسی ہے، وہ ان کی ٹریجڈی کا سبسٹنس ہے. وہ المیہ ناقص ہے جس کا سبب موجود ہو، وہ المیہ کامل ہے جس کا سبب سمجھ میں نہ آئے.
تو اس سطح پر المیہ نگاری ان کے یہاں صرف چیخ میں نہیں ہے، ان کی اکثر چیزوں میں جو ایک وہ میننگ سبسٹنس ہے وہ یہی ہے. تو یہ بڑی بات ہے. بس اس میں مجھے وہی ایک وہ ذرا سی کمی لگتی ہے، اور دوسرا کردار کا نام بہت زیادہ اوور ٹون میں اور بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے. جو کردار وہ تشدد وغیرہ جھیل رہا ہے نا، کہ وہ باپ بھی غلام، بیٹا غلام، باپ غلام ہوں، تو وہ ذرا زیادہ کھل جاتا ہے. مطلب اس میں وہ ایک ضروری ابہام نہیں رہتا. تو کردار میں اگر یہ ضروری ابہام صرف اس طرح پیدا کر دیتے کہ اس کا نام اس کے حالات پر دلالت نہ کر رہا ہوتا، تو اس ناول کا زور بڑھ سکتا تھا. تو مطلب ناول پہ تو چیمپئن یہ بچیں، یہ ابھی بتائیں گے. میں تو ناول نگار کو کر رہا ہوں زیادہ. تو دوسرے انور سین رائے میں ایک چیز جو شخصیت میں ہے، شخصیت میں ہونے کی وجہ سے ان کے کریٹیو کاموں میں صرف ہوئی، اور جس سے ان کے کاموں میں ایک انفرادیت کا عنصر داخل ہوا ہے. وہ جہاں پچھلی باتیں ہیں وہاں ایک چیز اور ہے کہ یہ ان کا سینس آف ڈیٹیچمنٹ بہت میننگ فل ہے. یہ نہیں ظاہر ہے یہاں تو سبھی بہت کہ ایک ہائر اسٹیٹ آف ایسوسیشن میں سینس آف ڈیٹیچمنٹ کو زندہ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں خیر اتنی بڑی بات انہوں نے نہیں کی ہے، میں ویسے ایک اصول میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیٹیچڈ انوالومنٹ ہے نا، یہ کریٹیوٹی کا باپ ہے. یعنی انوالومنٹ ماں ہے، ڈیٹیچمنٹ باپ ہے. اس سے جنم لیتی ہے تخلیق. تو جیسے اس نے وہ فراق نے کہا نا کہ غصے کا اظہار کرنا ہو تو ہنستے ہوئے، جب خوشی کا وقت ہو تب لکھو. فراق نے بہت اچھا کہا یہ. تو ان میں ایک عجیب بات ہے، ایک جیسے مہاتما گوتم بدھ جیسی بے نیازی بھی ہے. اور وہ یہ کہ یہ اپنے حالات میں کھپتے نہیں ہیں. ان کا کوئی خیال ان کے لیے قید نہیں بنتا. ان کا کوئی احساس ان کے اندر کی احساساتی پیچیدگی کو کم نہیں کرتا. یہ ایک احساس میں داخل ہوتے ہی نکل جاتے ہیں. یہ ایک امیج میں کو ہاتھ لگاتے ہی کینوس پھاڑ دیتے ہیں. تو یہ جو خوبی ہے یہ ان کی شخصیت میں بھی ہے. مطلب ان سے آپ جتنے بھی دوست ہوں، آپ کو ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ بیٹھ کے آپ کو خوش کریں. تو ان کی زندگی میں جو اگر ناکامیاں ہیں تو ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی کھردرے آدمی ہیں دوستوں میں. ہو کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ چھل جائے. تو وہ کیا ہے کہ وہ ڈیٹیچڈ انوالومنٹ ہے. لیکن یہ میرے لیے کھردرے ہیں نا، ان کے 10 کانٹے ہیں، ایک کانٹا مجھے چبھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی میرے خلاف ان سے بات کرے گا تو باقی 9 کانٹے یہ اسے چبھا دیں گے. مطلب اس طرح کا وہ ہے. تو اس نے انہیں بہت فائدہ پہنچایا تخلیقی سطح پہ، بہت نقصان پہنچایا فکری سطح پر. فکری سطح پہ نقصان یہی سب ہے کہ ہر چیز اضافی. ایک ان کا اسم اعظم ہے جو لڑکپن سے ہے. یہ بحث نہیں کر پاتے
ابھی بھی نہیں کر پائیں گے. ابھی آپ ہمارا مناظرہ کروا لیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بحث نہیں کر پاتے. یہ جو ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں. تو ان کو جو کیا نام ہے، کیا کہنے جا رہا تھا میں، کہ وہ ہاں ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا نا، خیالات، فکری نقصان پہنچا ہے نا انہیں. تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہ بہت ہی سائیکیکلی نہیں بلکہ آئیڈیالوجیکلی انورٹڈ پرسنالٹی ہیں. اب یہ جملہ ایسا ہے کہ ایک نئی تھیوری بن سکتا ہے بڑی آسانی سے، نفسیات میں بھی اور ادبیات میں بھی، کہ آپ کسی شخصیت کے بارے میں یہ قول محال کہہ دیں کہ یہ شخص انٹروورٹ تو ہے لیکن نفسیاتی طور پہ نہیں، نظریاتی سطح پر ہے. یہ جملہ قابل فہم نہیں ہے سائیکالوجسٹ کے لیے بھی، لیکن ہم نے یہ ناممکن سی چیز ان کے ساتھ بھگتی ہوئی ہے، ہمیں اس میں شک نہیں ہے. تو یہ جو ان کے جو کمالات نفسیاتی یا شخصی ہیں وہ کاش ان کے اظہار میں آ گئے ہوتے نا، تو یہ واقعی مطلب ان کی گھریلو زندگی پھر ایسی نہ ہوتی اگر ان کا ٹیلنٹ سامنے آ جاتا. تو اب اس میں سوال نہ کوئی تیار کرے، بس اتنا کافی ہے. تو دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ سے، یہ سب سے زیادہ دور اپنے آپ سے رہتے ہیں. بعض مطلب سچ کہتا ہوں، بے حسی کے باوجود، ایک طبیعت میں جو ہماری خباثت ہے اس کے باوجود، اگر مجھے اپنے کسی دوست کو یاد کر کے جیسے رونا سا محسوس ہوا ہو تو وہ یہ ہے. تو مطلب تنہائی میں بعد میں تو وہ یہی ہے کہ یہ آدمی کیوں اپنے آپ سے خالی رہتا ہے. تو اور یہ کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ غیر ضروری شروع سے یہ خود ہیں. تو یہ والی جو صفت ہے یہ ان کے کاموں میں ابھی نہیں ظاہر ہوئی. تو اب جو آدمی خود سے ڈیٹیچڈ ہے اس کو ڈیٹیچمنٹ کے لیے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی ڈیٹیچمنٹ ایک ہائر انوالومنٹ کا شعبہ ہے. تو اگر میں اپنے کسی دوست کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ اس کی ڈیٹیچمنٹ، انوالومنٹ یا ایک ہائر ایسوسیشن کا پردہ ہے تو ان کے بارے میں کہوں گا. اور ان سے مطلب یہ کہ عجیب طرح کی وہ ہے کہ میں اب جب میں ذرا ہم لوگ الگ ہوئے، اپنے اپنے دائروں میں چلے گئے، یہ انگلینڈ چلے گئے اور پھر ان کے خیالات مجھے بڑے برے لگنے لگے. تو اب یہ دوری کے اسباب ہی اسباب ہیں. ان سے قرب کا کوئی، ایک داڑھی اور ٹوپی والے کو ان سے قرب محسوس کرنا کفر کے برابر ہے. تو اس کے باوجود ہر طرح کی انتہا درجے کی دوری خیالات کی اور احساسات کے بھی. ہم پرجوش آدمی اور خوب ادھر ادھر، انہیں قرض مانگنا نہیں آتا، انہیں کوئی چکر چلانا نہیں آتا شروع سے. تو اب ہمارے لیے ایسا دوست بالکل ناکارہ ہے جس کو یہ سب جس میں نہ ہو. تو یہ بالکل خشک سے آدمی. تو اب جب میں ان کے بارے میں اب سوچتا ہوں نا، اب انہیں جو بننا تھا یا جو ہمیں انہیں سمجھنا تھا وہ عمل اب پورا ہو گیا. اب ہمیں ان میں کوئی مزید چیز کی توقع نہیں ہے جو ہمیں جھانکنی چاہیے، مطلب مجھ جیسے آدمی کو. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ جیسے دل گداز ہے میرے لیے
کہ اس شخص نے تنہائی کو اس کی کروڈسٹ فارم میں بھگتا ہے، اور ایسی تنہائی جو خود سے بھی خالی تھی، ایک عمر گزار دی۔ اب ایک کیونکہ ذرا ایک مولویانہ بات اس کے بعد کہہ دیتا ہوں، پھر کہ وہ تنہائی خود سے خالی بھی تھی اور بالکل خلا تھی۔ وہ خلا زمینی تھا، آسمانی نہیں۔ بس انہوں نے اس خلا کو آسمانی نہیں بننے دیا، تو ان کو دوسرے کا کوئی تجربہ نہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب یہ ایک ذرا تبلیغی سی بات ہے کہ میں اصل میں دوسرے کا تصور ہوں، میرا سینس آف ادرنیس ہی میری آئی ایمنیس کا بانی ہے۔ تو انہوں نے نہ سینس آف آئی ایمنیس کی کوئی پرواہ کی، نہ سینس آف ادرنیس کی، تو ان کا ادر بھی مجرد ہے اور سیلف بھی مجرد رہا۔ لیکن جس طرح کی علمیاتی سرنگ میں یہ چلتے رہے، آج تک چل رہے ہیں، اس میں شاید اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو آج وہ جو انور چند رائے کے ساتھ ہم نے کچھ وقت گزارا، وہ امید ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے یادگار رہے گا، اور یہ بہت میرے لیے تو برسوں بعد کوئی ایسی ادبی تقریب ہوئی ہے یا جس میں دل لگا ہے۔ تو یہ ان کا بھی بہت شکریہ، یہ مطلب تکلیف میں ہیں اور اس کے باوجود مطلب یہ کئی تقریبات بھگتا کر آئے، اور ظاہر ہے یہ محبت کی بات ہے۔